صاحب نے بتایا کہ جی اپنے سائیں صدرالدین شاہ صاحب کی صدارت میں جی ڈی اے کی کور کمیٹی کے ممبران ہماری جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں، پاکستان مسلم لیگ فنکشنل، سندھ یونائٹڈ پارٹی، نیشنل پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی ورکرز اور قومی عوامی تحریک، جو تمام اس وقت جو ہے رجسٹرڈ پارٹیز ہیں جنہوں نے ابھی ہم نے تعداد سمبل کے لیے بھی اپلائی کیا ہے، اور ہمیں توقع ہے کہ الیکشن کمیشن سے ہمیں جی ڈی اے کا جو ہمارا سمبل پرانا تھا اسٹار ستارہ ان شاء اللہ وہ ہمیں حاصل ہوگا۔ ابھی 19 تاریخ کو جو ڈیٹ تھی ہم نے اپنی تمام فارمیلٹیز کمپلیٹ کر کے الیکشن کمیشن کے حوالے کر دی ہیں، اور میں توقع کرتا ہوں کہ جس طرح گزشتہ الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں اور اس کے بعد جتنے بائی الیکشن ہوئے، اس کے بعد جتنے لوکل باڈیز الیکشن ہوئے، اس میں ستارے کا نشان گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کو دیا گیا، اور میں الیکشن کمیشن سے امید کرتا ہوں کہ آگے بھی ہمیں یہ نشان ملے گا، اور انشاءاللہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی تمام پارٹیاں، تمام ہماری جو سینئر رہنما ہیں وہ الیکشن کے لیے بالکل تیار ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں جو بھی صورتحال ہوگی اس کو فیس کرنے کو بھی تیار ہے۔ آج یہ اہم اجلاس منعقد ہوا، اور میں شکر گزار ہوں سائیں صدرالدین شاہ صاحب کا، اپر فہمیدہ مرزا صاحب کا، ڈاکٹر ذوالفقار صاحب کا، سائیں ذہین شاہ صاحب کا، اور ہمارے قومی عوامی تحریک کے دوستوں کا، اور اپنے تمام پارلیمنٹیرین جو ہمارے جو ایم پی ایز ہیں انہوں نے آج اس اجلاس میں شرکت کی ہے، اور ہم نے اس اجلاس کے اندر بنیادی طور پہ ایک جو اہم ایشو تھا ہمارا جو آج کل چل رہا ہے وہ ہے سندھ میں اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب تک ڈی فیکٹو جو لیڈر ہیں وہ حلیم عادل شیخ صاحب ہیں، لیکن ان کے غیر فعال ہونے سے ایک صورتحال سندھ اسمبلی کے اندر پیدا ہوئی ہے، اور ایم کیو ایم کے ہمارے جو دوستوں نے اپلائی کیا ہے اپوزیشن لیڈرشپ کے لیے۔ جی ڈی اے کے پاس ایم کیو ایم کے جو رہنما تھے فاروق ستار صاحب، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے وہ تشریف لائے تھے، اور انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ جی ہم اپوزیشن لیڈر کے لیے ہماری حمایت انہوں نے مانگی تھی، لیکن اس وقت ہمارا یہ اسٹینڈ تھا کہ جی ڈی اے خود امیدوار ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے ایم کیو ایم کے کو کافی سپورٹ دی سینٹ کے الیکشن میں، تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جی ڈی اے کے جو ہمارا امیدوار ہے اس کو اپوزیشن لیڈر کے لیے کنسیڈر کیا جائے، لیکن اس کے بعد ایم کیو ایم کے دوست ہمارے پاس واپس نہیں آئے، اور انہوں نے جا کے وہاں اپلائی کر دیا۔ یہاں ہم نے آج جتنے بھی ہمارے ممبران صوبائی اسمبلی ہیں ان سب سے ہم نے مشاورت کی ہے، اور سیاست کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، اور اس وقت جو ہے نا اس ہاؤس کا یہ خیال تھا کہ ایک 2 ممبر کمیٹی بنائی جائے، جو کہ مجھ ناچیز اور سردار عبدالرحیم صاحب جو ہمارے انفارمیشن سیکرٹری ہے ان پہ مشتمل ہوگی، اور یہ کمیٹی جو ہے نا آگے اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے مشاورت کرے گی اپنے ایم پی ایز کے رائے کے ساتھ، اور اس وقت جتنے بھی ہمارے ایم پی ایز موجود ہیں انہوں نے یہ اختیار ہمیں دے دیا ہے ایک سائن لیٹر کے ذریعے، ایک سائن پٹیشن کے ذریعے، کہ ہم بیٹھ کے اپوزیشن لیڈر آنے والے دنوں میں سندھ کے اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے جی ڈی اے کو کیا اسٹینڈ لینا ہے وہ یہ 2 ممبر کمیٹی اپنے جو پارلیمنٹری لیڈر ہیں، ہمارے جو پارلیمنٹری ممبران ہیں ان کے مشاورت سے انشاءاللہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ جس طرح میں نے کہا کہ یہ ایک اہم ایشو تھا، اور اس اہم ایشو کی وجہ یہ ہے کہ یہ آگے چل کے اپوزیشن لیڈر ڈٹرمن کرے گا آئندہ کا کیئر ٹیکر چیف منسٹر۔ یہ ہاؤس آف لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کی مشاورت سے یہ بنے گا، لیکن جی ڈی اے یہ چاہتی ہے کہ ہمیں یہ ضرور بتایا جائے کہ جی آنے والے دنوں میں ایک نیوٹرل کیئر ٹیکر کیبنٹ بنے گی جو کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف جائے گی۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایسا ماحول بنے جس میں ایسے اشخاص کو آگے لایا جائے جو کہ یک طرفہ طور پہ، جیسے 2018 کے الیکشن میں آپ نے دیکھا تھا کہ یک طرفہ طور پہ کیئر ٹیکر کیبنٹ بنائی گئی تھی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک نیوٹرل کیئر ٹیکر کیبنٹ ہو جو کہ تمام لوگوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام سیاسی اسٹیک ہولڈرز کو، اور خاص طور پر سندھ کے عوام کو ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کا ماحول فراہم کرے۔ اس کے لیے انشاءاللہ ہم اپنی جو بھی جی ڈی اے کی پوزیشن ہوگی ہم آئندہ دنوں میں اس کو کلیئر کریں گے، اور اس وجہ سے میں نے آپ کو کہا کہ 2 رکنی کمیٹی بنی ہے جو آئندہ آنے والے اپوزیشن لیڈر کے سلسلے میں جو بھی فیصلہ ہونا ہے انشاءاللہ ہم اپنا اس میں سٹینڈ آگے بھی واضح کریں گے۔ دوسرا ایشو یہاں پہ اس وقت یہ تھا کہ جی جو الیکشن لاز ہیں اس وقت جو ہے ایک بہت بڑی جو چیز ایک ہمیں نظر آئی وہ یہ کہ
ریٹرننگ آفیسر جو ہیں وہ بیوروکریسی سے لیے جائیں گے. ہم اس چیز کی بالکل مذمت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں وہ ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہونی چاہیے. ہم باوجود اس کے کہ بہت سی قواعد اس کے اندر موجود ہیں, لیکن پھر بھی آج تک جو عمل ہوا ہے اس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جوڈیشری سے آروپ کیے جاتے ہیں تو وہ تمام بہتر ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایسی قواعد ہے تو پھر ہم چاہیں گے کہ ریٹرننگ جو الیکشن کمیشن ہے وہ اپنے جو ان کے جو الیکشن کمیشن میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے جو اپنے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنرز ہیں یا ان کے جو اپنا اسٹاف ہے اس سے DRO لیا جائے. آپ ڈی سیز کو اس چیز کو اگر آپ لگائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طور پہ کوئی فیئر الیکشن نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ الیکشن لاز کے اوپر ایک بہت اسمبلی کے اندر ایک ٹھوک کے حساب سے ترمیمات لائی جا رہی ہیں. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ اس کمیٹی کی ممبر ہیں جو کہ الیکشن لاز کے حوالے سے ریفارمس کمیٹی جو کہ لاز بنا رہی ہے وہاں نیشنل اسمبلی کے اندر, وہ اس کی ممبر ہیں, وہ اپنا انپوٹ دے رہی ہیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بلڈوز کرنے کی ایک کیفیت نظر آ رہی ہے, تو ہم اس پہ اپنی آراء تب دیں گے جب وہ الیکشن لاز سامنے آئیں گے. مین وائل یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے نا اسمبلی کے اجلاس میں جو بھی ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے GDA کا وہ اس میں پیش کریں گے. ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ الیکشن لاز اس قسم کے بنیں گے جو کہ آنے والے دنوں میں فری اینڈ فیئر الیکشن کو جو نا جنم دیں. اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت ایک بہت بڑا جو ایشو جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سینسس کہ جی الیکشن پرانے سینسس پہ ہونے یا نئے سینسس پہ ہونے. ابھی تک حکومت اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہے. ابھی تک ہمیں نہیں پتہ لگ رہا کہ حکومت کیا چاہتی ہے. انہوں نے CCI کا اجلاس 25 تاریخ کو بلایا ہے, تو کیا اس کے اندر حکومت نئی نوٹیفیکیشن کرنے جا رہی ہے تاکہ جو ہے, اور نئی نوٹیفیکیشن کا مطلب یہ ہوگا کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ نہیں ہوں گے, اور اگر پرانی ڈیلیمیٹیشن پہ ہوں گے تو وہ بھی ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ کوئی واضح اسٹینڈ حکومت کا نہیں ہے کہ جی انہوں نے 12 اگست کو ڈیزالو کرنا ہے یا انہوں نے 8 اگست کو ڈیزالو کرنا ہے. تو تمام ایک کنفیوژن کا ماحول ہے اس وقت جو ہے پورے پاکستان کے اندر ایک کنفیوژن ہے, اور اس کی ذمہ دار ہم سمجھتے ہیں کہ جی موجودہ وفاقی حکومت اور موجودہ صوبائی حکومت ہے. آج اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لوگ اپنے آپ کو ڈسٹینس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو اس وقت کے حالات ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کریں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وفاق کے اندر ہو رہا ہے اس کے پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت اتنی ہی ذمہ دار ہے جتنی کہ اگر آپ وہاں پہ وفاقی حکومت میں ذمہ ڈالنا چاہتے ہیں ان کے لیے اتنی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ باقاعدہ حصے دار ہے وفاقی حکومت کے اندر. تو یہ جو کنفیوژن ہے یہ کنفیوژن آنے والے دنوں میں مزید گہری ہوتی چلی جائے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اس وقت لے کے جا رہی جہاں شاید یہ الیکشن اپنے وقت پہ ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے عمل کے اندر ہم چیزوں کو واچ کر رہے ہیں. GDA مین ہے ایک اپوزیشن الائنس کے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوت سے مدافعت کریں گے, پوری قوت سے ہم مزاحمت بھی کریں گے, اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ آنے والے الیکشن کے اندر GDA کے کینڈیڈیٹ جو تمام حلقوں کے اندر موجود ہوں, اور آگے ہم جو ہے اس کو اپنے ایجنڈا کو بڑھانے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہماری جو کوآرڈینیشن کمیٹیز جو ہم نے ہر ضلع کے اندر بنائی ہیں انشاءاللہ وہ فعال کردار ادا کریں گی, اور جو سینٹرل لیڈرشپ ہے GDA کی وہ جو ہے نا مختلف اضلاع میں جا کے اپنی ان کوآرڈینیشن کمیٹیز کے ذریعے اپنے جو پیغام ہے پہنچانے کی کوشش کرے گی. ہم دیگر جماعتوں سے بھی جو ہمیں آلریڈی GDA الائنس کے اندر ہے اس کے علاوہ دوسری جماعتیں ہیں ہم ان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں, جو ریلیجیس پارٹیز ہیں ان سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں, جو دیگر قوم پرست جماعتیں ان سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سندھ کے اندر ایک وسیع تر محاذ بنے, ایک وسیع تر محاذ بنے جو کہ موجودہ جو حکومت ہے, جو موجودہ جو 15 سال سے ڈسپنسیشن ہے اس صوبے کے اندر, جس سے صوبے کی بالکل تباہی مچا کے رکھ دی ہے, نہ کوئی شہر سلامت ہے نہ کوئی گاؤں سلامت ہے. آج جو ہے ایک سال کے بعد پچھلے سال کے سیلاب کے آج ایک سال کے بعد بلال صاحب کھڑے ہو کے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اپنے جناب وہ جو کاغذات 5000 نوکریوں سے نے دیے ہیں. میں یہ آخری دنوں میں آ کے کیا مطلب ڈھکوسلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے ایک سال کے اندر جو کچھ نہیں کیا اس سیلاب آج وہ سیلاب خان جو ہے روڈوں مسئلے کو گھر بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرے سیلاب کی چانسز آ گئی, دوسری بارشیں شروع ہو گئی, لیکن پچھلی بارشوں کے اندر جو نقصان ہوا ہے کسی نقصان کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. اس حوالے سے جس سے میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے یہ تمام چیزوں کا جائزہ لیا ہے اپنے اجلاس کے اندر, اور ہم یہ انشاءاللہ توقع کرتے ہیں کہ یہ جو موومنٹ آئندہ آنے والے دنوں میں شروع ہو رہی ہے ہم پورے انداز میں جو اس کو لے کر آگے بڑھیں گے.
اور جی ڈی اے کی بحیثیت اپوزیشن کے انشاءاللہ بھرپور مقابلے کی ہم ضرورت پیدا کریں گے. تو میں دیگر جو مارکیٹ بیٹھیں گے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم آج سوری اگر آپ یہاں اسی سیٹ کا فریم نہیں آ رہا یہ بہتر جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس کمیٹی نے سب سے پہلے تو عوام کی بات کی اور جس مشکلات کا سامنا اور چیلنجز اس ملک کو ہیں اس کے حوالے سے بات کی، اور خاص طور پہ جو اکانومی کی صورتحال ہے، مہنگائی کی صورتحال ہے اور کس طرح غریب آدمی آج پس رہا ہے کہ اس کے حوالے سے بات کی ہے. اور ہم دیکھ لیں چاہے چینی کی قیمت ہو، آٹے کی قیمت ہو، کہ آج وہ بیچارہ غریب آدمی جو پس رہا ہے لیکن مڈل کلاس بھی ختم ہو گئی ہے اور کمر ٹوٹ گئی ہے. چاہے آپ لوڈ شیڈنگ کی بات کریں اور روزانہ جس طرح بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی پیٹرول کی قیمتیں نیچے جا رہی ہیں، لیکن ہمارا ملک کس طرف اور کس طرح یہاں پر اسی طرح ہم پس رہے ہیں. اور جو ایک اس حوالے سے وہ اسٹرائک پہ بھی جا رہے تھے پیٹرول کے حوالے سے بھی، لیکن بہرحال کیونکہ کرائسس بڑھتے جا رہے ہیں، ملک کے حوالے سے چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس صورتحال کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ ہم پہلے عوام کی بات کرتے ہوئے کہ یہ اس وقت ڈسکشن ہوئی کہ جی ڈی اے نے اپنا بھرپور رول ادا کرنا ہے اور عوام کے لیے آواز اٹھانی ہے، اور چاہے ایوانوں میں ہو یا ایوانوں سے باہر ہو، کہ عوام کی بات. اور جہاں تک رہی بات کہ الیکٹورل ریفارمز کمیٹی اور کہ جس طرح ہو رہا ہے وہاں پہ کام، کچھ کنٹروورشل چیزوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے جو کہ خوشائن بات ہے، لیکن بہت ضروری ہے کہ جو ہمارا موقف ہے، ہمارے تحفظات ہیں، کہ اچھا ہوتا کہ اسے پارلیمنٹری کمیٹی میں جو بنائی گئی ہے اس میں ایڈریس کیا جاتا. لیکن اب سننے میں آیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں لے کرنے جا رہے ہیں، تو ہمارے جو بھی تحفظات ہیں وہ میں وہاں پہ پارلیمنٹ میں ریز کروں گی، کیونکہ بہت ضروری ہے. الیکشن سے بھی زیادہ اگر کوئی چیز ضروری ہے وہ ہے فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز، کیونکہ اس وقت عوام کا اعتماد الیکشن پروسیس سے ہٹتا جا رہا ہے، اور جس طرح ٹرن آؤٹ آپ دیکھیں کم ہوتا جا رہا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ عوام کو اعتماد ہونا چاہیے اس الیکشن پروسیس میں، اور جس طرح لوکل باڈیز یہاں ہوئی ہیں کہ عوام کا ایک کانفیڈنس اس الیکشن کمیشن پہ، اس الیکشن پروسیس پہ کم ہوتا جا رہا ہے، جو کہ بہت ہی ایک نقصان اور خطرناک چیز ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ایسے ریفارمز ہوں جو عوام کے لیے ہوں، اور ان کو یہ ایشورنس ہو کہ ایک فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. جب بھی ہو الیکشن ہمارا موقف یہ ہے کہ اسے فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اور عوام کی آسانی کے لیے ہونا چاہیے، ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو بات کی کہ یہاں پہ ہر ڈسٹرکٹ کے لیول پہ کمیٹیز بنی گئی ہیں، اور وہ کمیٹیز جو ہیں کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز شروع کریں گی، اور اس میں پھر ہم جو بھی لوگ ہیں کہ ان کو اپروچ کیا جائے گا. اور یقیناً کوئی جمہوریت جو ہے مکمل نہیں ہوتی اگر پراپر اپوزیشن نہ ہو، اور آج ہمیں سندھ میں کوئی جمہوریت اس لیے نہیں نظر آ رہی کیونکہ ایک اسٹرانگ اپوزیشن نظر نہیں آ رہی.
تو وہ رول کسی نہ کسی نے ضرور ادا کرنا ہے اور وہ ہونا چاہیے. ویسے جو ملک کے چیلنجز ہیں اس کے لیے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے. حالانکہ پہلی چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بھی عمل نہیں کیا گیا، پر آج ساری پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے کہ اپنا اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ایک اکانومی کے حوالے سے، کیونکہ جہاں آج ہمارا ملک کھڑا ہے، اکانومی جس طرح آپ کا پبلک ڈیٹ اور پرائیویٹ جو بھی یہ ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے، کمرشل ڈیٹ آپ کا بڑھتا جا رہا ہے، انٹرنل ایکسٹرنل جس طرح بھی آپ کے یہ قرضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جو IMF کا یہ ایکسٹینڈڈ جو ان کا پروگرام انہوں نے دیا ہے $3 بلین کا، اور 9 مہینے کے لیے صرف ہے، تو باقی ہر چیز کا لنک ہے آگے آنے والی حکومتوں پہ ہوگا. تو وہ جو کیپیسٹی ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی کہ آپ سیکولر ڈیٹ کو کیسے ایڈریس کریں گے. آپ کے کوئی ریفارمز چاہے FBR کے حوالے سے ہوں وہ کوئی نظر نہیں آ رہا. اکانومی کے حوالے سے کوئی ایسے ریفارمز، اسٹرکچرل ریفارمز جن کی ضرورت تھی وہ نظر نہیں آ رہا. تو اس کو بھی اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک چارٹر آف اکانومی ہو، اور ایک پارٹی، ایک پولیٹیکل پارٹی اسے بالکل ایڈریس نہیں کر سکتی ہے. ہمارا ٹیکس ٹو GDP گرتا چلا جا رہا ہے، اور اسی پہ ہی IMF کا سارا زور ہے کہ آپ کا ٹیکس ٹو GDP، آپ کو بظاہر جو بھی کمٹمنٹ آ رہی ہے کہ لونز کی کہ جی وہ دے دیں گے، لیکن یہ بہت ٹیمپرری ہے. اگر ہم نے اپنے ملک میں اپنے ایکسپینڈیچر کو کم نہیں کیا، ہم نے اپنی اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کی، تو کوئی بھی ملک جو ہے آپ کا پیالہ جو آپ کے بھیک مانگنے والا وہ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن آپ کو اب بڑی ریزرویشنز کے ساتھ لوگ لون دیں گے، کیونکہ جب تک ہم اپنے خود اندر کے حالات نہیں سدھاریں گے کوئی باہر کا ملک آپ کے لیے آ کے اب وہ نہیں کرے گا. باہر اتنی وہاں بھی کیپیسٹی نہیں رہی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک چارٹر آف اکانومی ہو اور ساری پولیٹیکل پارٹیز اس میں اپنا ایک رول ادا کریں، تاکہ آپ سب سے بڑا چیلنج جو اس وقت ملک کا ہے وہ یہ ہے، اور اسی سے ہی عوام کو ریلیف مل سکتا ہے. اس کو سب نے مل کے ایڈریس کرنا ہوگا، اور اس کے لیے GDA نے آج یہی وہ ہے کہ جو بھی ملک کے حوالے سے، عوام کے حوالے سے کوئی پازیٹیو بات ہوگی تو ہم ضرور اس میں اپنا کنٹریبیوشن کریں گے، ہم اپنا حصہ ڈالیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو بھی الیکشن کے حوالے سے ہیں تیاریاں، سینسس کی بات آئی ہے، یقیناً جو سینسس ہوا ہے ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ نیو سینسس جو ہے کہ ایک تو وہ بھی جو اس کی خامیاں ہیں اسے بھی ایڈریس کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر الیکشنز اس پہ ہوں تو بہتر ہے، لیکن وہ الیکشن کمیشن کو ٹائم چاہیے ہوگا. اور اس کو دیکھتے ہیں کہ CCI میں کس طرح ایڈریس، حالانکہ CCI میں بھی 2 کیئر ٹیکر چیف منسٹر بیٹھیں گے، تو آئی ڈونٹ نو کہ اس کی کس طرح ہوگا، کیونکہ CCI کے لیے بہت ضروری ہے کہ چاروں صوبوں کے چیف منسٹر جو کہ الیکٹڈ ہوں نمائندے، کہ ان کا انپٹ ہوتا. بہرحال یہ سب چیلنجز ہیں اور جسے ہم واچ کر رہے ہیں، اور جہاں بھی ہمارا رول اگر پازیٹیو کوئی ملک کے حوالے سے ہوگا ہم اسے ادا کریں گے. شکریہ بابا، تھینک یو. آپ بتا سکتے صحیح ہے. سابی دوستوں، مہربانی. آج GT کا اجلاس ہوا. یقیناً ملک کی معیشت، سیاست اور خصوصاً سندھ کی صورتحال پہ غور کیا گیا، اور آئندہ کے الیکشنز کے لیے تیاری کے لیے لائحہ عمل بنایا گیا. لیکن یقینی طور پہ ملک کی سیاسی ماحول اسٹیبل نہیں ہے، معیشت تباہی پہ ہے، اور مہنگائی عروج پہ ہے، جس کا عام لوگوں پہ شدید اتنا نقصان ہوا ہے کہ لوگوں کے یہ 2 وقت کی روٹی کھانا کی مال ہو گیا ہے. ایک دوسرا، خصوصاً سندھ میں کشمور سے لے کر کراچی تک امن امان کی صورتحال
شدید خراب ہوتی جا رہی ہے، وہ بھی یقینی طور پہ یہی ماضی کی یا ابھی کی جو پروونشل گورنمنٹ ہے ان کی نااہلی ہے اور ان کی کرپشن ہے، جس کی وجہ سے پولیس بھی ہمارے ڈرگس ٹریفکر کے ساتھ ہوتی ہے اور کرائم کو روکنے میں ان کی کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک صرف الیکشن سے کوئی بہتر نہیں ہونا، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ آئینی پروسیس آگے چلے اور الیکشنز ہوں، لیکن اگر ملک میں جہاں پہ جو ووٹ کاسٹنگ ہے وہ 50% سے کبھی بھی نہیں بڑھا، اگر اس سے ہم اس کے لیے نہیں سوچتے کہ ووٹ 50% سے زیادہ 80% تک جائے، تو ہمیں سیریس الیکشن ریفارمز لانے پڑیں گے، اور الیکشن ریفارمز یہی ہوں گے کہ ووٹ کو کمپلسری کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ووٹ کو کمپلسری کیا جائے۔ جب کمپلسری کیا جائے گا اور شرائط رکھی جائیں گی تو لوگوں کی ووٹ کاسٹنگ زیادہ ہوگی، پولنگ اسٹیشنز کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ حقیقی الیکشنز ہوں، ورنہ لوگوں کا الیکشن سے انٹرسٹ کم ہو گیا ہے اور وہ 30-40% سے زیادہ ووٹ کاسٹ نہیں ہوتے، تو ریئل الیکشنز ہو نہیں رہی۔ اور دوسرا، شفاف الیکشنز کا ہونا، اس کے لیے یقینی طور پہ پولنگ کی سیکیورٹی کے لیے جس طرح 2018 میں آرمی کا آیا، سیکیورٹی آئی تو ہمیں کافی سیکیور ہوئی، لیکن اس سے آگے بھی بڑھ کے جو ماضی میں مخالفت کی گئی الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور بائیو میٹرکس کی، وہ اگر ہوگی تو کوئی بھی بندہ دوسرے کا ووٹ نہیں دے سکے گا، اور یہ عام پریکٹس ہے سندھ میں، اور جو انفلوئنشلز ہیں پریزائڈنگ آفیسرز کو بائی کرتے ہیں اور پھر یہ پروسیس چلتا ہے۔ تو شفاف الیکشن ہونا اور احتسابی عمل کو جو روک دیا گیا ہے، تو بے رحم احتساب کا ہونا، اس کے بغیر یہ 9 ماہ کی جو ٹیکہ لگایا گیا ہے 3 ارب کا، اس سے ملک کی آئندہ جو بھی حکومت ہوگی 9 مہینے بعد کرائسس میں پھر چلی جائے گی، کیونکہ اکثریت کرپٹ بیوروکریٹس اور کرپٹ پالیٹیشنز کا احتساب نہیں ہوا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ احتساب کا عمل، شفاف الیکشنز کا ہونا یہ یقینی ہے، ورنہ آئندہ نہ صرف سیاسی ماحول پالیوٹڈ ہوگا، لیکن یہ 25 کروڑ پاکستان کے عوام یہ سارے کرائسس میں جائیں گے، اور ملک کے اندر اور خصوصاً سندھ کے اندر انارکی پیدا ہوگی۔ سندھ حکومت نہ صرف نااہل ہے، لیکن سندھ کے تحفظ کے بجائے سندھ کو تباہ کر رہی ہے۔ کچھ 6 مہینے پہلے انہوں نے اپنے اختیارات سرنڈر کیے ریزولوشنز کے تھرو اور حوالے کر دیے سینٹر کے۔ اب دوسرا ادھر کی جو شہریت ہے، یعنی ڈومیسائل اور PRC، اس کو بھی ڈائلیوٹ کر کے اور اس سے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ تو ہماری یعنی پروونشل باؤنڈریز، پروونشل اتھارٹی اور ہمارے لوگوں کی آٹونومی، یہ ساری ختم کر رہی ہیں۔ ہم اس کی ہمیں اس پہ کنسرن ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم یہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں اور لوگوں میں بھی لے جائیں گے کہ جس طرح 2013 میں پروونسز کی جغرافیکل باؤنڈریز ختم کرنے کی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ختم کرنے کی سازش کی تھی، جو لوگوں نے واپس کر دی، تو اب یہ جو بے اختیار کر دیا ہے، اور لوگوں کی جو صوبے کے شہری ہیں جو ڈومیسائل اور PRC رکھتے ہیں، ان سے یہ حق چھیننے کے لیے چھینا گیا ہے، یہ ہمارے صوبے کے مفاد کے خلاف ہے۔ اور ہم یہ سارے ایشوز نہ صرف ڈیمانڈز کریں گے، لیکن لوگوں میں لے کے جائیں گے کہ یہ کرپٹ اور سندھ کے امن امان خراب کرنے والے اور سندھ کی جغرافی ڈیموگرافی کو ختم کرنے والے ہیں، یہ تھریٹ ہے ان کے صوبے کی پاکستان پیپلز پارٹی کی آگے حکمرانی۔
तो मेरा ख्याल है कि हम GTA को फाल करके पूरे सिंध में लोगों के पास जाएंगे और आइंदा इलेक्शन में भरपूर कोशिश करेंगे प्रोविंस में GTA की हुकूमत बने। अपनी कौमी अवामी तहरीक के दोस्त अब कर रहे हो। मेहरबानी, मेरा नाम अल्ताफ खास के लिए कौमी अवामी तहरीक का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। आज बहुत अच्छी और अहम गुफ्तगू हुई है। हम समझते हैं कि 15 साल से पीपल्स पार्टी का दौर सिंध के मफाद, सिंध की वहदत पर एक हमले आवर साबित हुआ है। इलीगल इमिग्रेंट, अफगानी और करप्शन सिंध का बहुत बड़ा मसला रहा है। सिंध में 2 बार सैलाब हुआ है, मगर 2 बार सैलाब में जो लाखों लोग डूबे हैं उनका कोई भी उस पर हाथ नहीं रखा गया, उनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं बना। अभी एक ड्रामे के तौर पर जब इलेक्शन सामने आ गए हैं तो बिलावल रज़ाई साहब चले गए लाड़काना और उनके पुरसाने हाल बनने की कोशिश की है। तो ये एक ड्रामा है। सिर्फ हम समझते हैं कि जब तक सिंध में और पाकिस्तान में तब्दीली तब तक नहीं आ सकती जब तक इलेक्शन को आप शफाफ नहीं बना सकते। जिस तरह अभी हालिया जब बल्दियाती इलेक्शन हुए थे तो बल्दियाती इलेक्शनों में क्या हुआ, एक खुला ड्रामा था। सिंध हुकूमत के जो मुलाजिमीन थे वो एक मैनेज शुदा एक प्रोग्राम पर काम कर रहे थे और इस तरह ही उसको अंजाम लाया गया। तो GTA एक ज़बरदस्त इत्तेहाद है इलेक्टेबल का, और हम चाहेंगे कि इसमें कमेटीज़ भी बनी हैं और हम चाहेंगे कि दूसरे अवाम दोस्त और सिंध दोस्त हमारे दोस्त वो शामिल हों और इसको वसी तर हम मुहिम के ज़रिए आवाम को लेकर आगे एक ज़बरदस्त प्रोग्राम भी लाएंगे और नताइज भी लाएंगे इलेक्शन में। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया और मेरे जितने भी अकाबरीन इधर हैं पार्लियामेंट में, मेंबर हजरात, अस्सलाम वालेकुम। जितनी भी मीटिंग की कार्रवाई थी वो तो सब आपके सामने रख दी गई है, मगर मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगा कि अगर हम वाकई इस मुल्क को संभाल के आगे बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी कहलवाते हैं और पाकिस्तानी एक कौम बनना चाहते हैं, तो हमें वो लाइनें इख्तियार करनी पड़ेंगी जो हमारे बुज़ुर्ग शहीद हो गए और ये मुल्क हासिल किया। क्योंकि आज़ाद मुल्क हासिल करने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं बुज़ुर्गों की। तो मैं नहीं समझता कि विरसे में कोई भी चीज़ मिलती है। यूं ही मैं कहूँगा कि कोई क़यादत भी विरसे में नहीं आती, मगर हमारे पास क़यादत भी विरसों में चल रही है तो नाअहली नज़र आने लग गई है। तो लिहाजा सब ने सर जोड़ के मुहिब वतन होके, कौम होके इस मुल्क को सही पटरी पे चढ़ाने के लिए फ़ैसले करने होंगे। और वो वक्त दूर नहीं है कि हर आदमी नौजवान सवाल करेगा कि जो ये मुल्क कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने हासिल किया था, बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ, उनका लहू इसमें शामिल था, इसका क्या असर किया जा रहा है। तो बेहतर है कि हम सब अभी से राह रास्त पे आ जाएं और बेहतरी की तरफ सारे वो कदम उठाएं जिससे मुस्तकबिल इस कौम का और नौजवानों का मुस्तहकम हो और बेहतर हो। यही हमारी ख्वाहिश है और यही हमारा मंशूर है कि जायज़ बुनियादी हकूक़ हर दरवाजे पे पहुंचने चाहिए। कोई किसी के सामने इल्तिजा या भिखारी ना बने, सबको घर बैठे उसका हक मिले। और जमहूरियत अगर चाहते हैं जो कि नाम की है तो फिर वाकई जमहूरियत ला के दिखाएँ और वोटों पे इलेक्शन रिजल्ट्स होने चाहिए। नोटिफिकेशंस पे अब मैं नहीं समझता कि हम लोगों को मंजूर होगा कि जी नोटिफिकेशन निकल गई। तो लिहाजा हर चीज़ सही तर्ज से, सही तरीके से, अंदाज से हम लोगों ने इधर रखी है, एक दूसरे से बात की और आपके सामने पेश की है। आगे अब आप अपना जो सवाल करना हो वो करें।
शाह साहब, अपोजिशन लीडर के हवाले से एक बात सामने आई थी कि GDA जा रही है अपना एक अक़लियती रुकन असेंबली अपोजिशन लीडर बनाने। क्या तो अब एमकम और गवर्नर सिंध की आपके साथ मुलाकात के बाद इससे दस्तबरदार हो गए? दूसरा ये कि साइफर का जो इशू था आज़म खान का, उसके बाद अब क्या अब आपकी पार्टी आने वाले वक्त में PTI के साथ अलाई होगी, या समझते हैं कि जो साइफर है वो ड्रामा है, ज़्यादती है, और जो PTI है वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है? पहला सवाल ये है कि हम दस्तबरदार वाली बात नहीं ना, हम क्लेमर थे, क्योंकि हमारे पास तो इतने नंबर है नहीं। अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन का हुआ भी सिलसिला तो हम लोगों ने सरदार साहब को और डॉक्टर सफदर को, अब्बासी साहब को इख्तियार दे दिए, और MP हजरात ने भी इख्तियार उनको दे दिए कि वो जाके सारी बात जो भी है बेहतर मुस्तकबिल के लिए और बेहतर रोल प्ले करने के लिए अपोजिशन का, वो ये इनको इख्तियार दे दिए। वो तो हो गया चैप्टर इनके हवाले। ये अब खुद मुख्तार है, जाके मीटिंग भी करेंगे और जो होगा वो ज़रूर आप तक पहुंच जाएगा प्रेस के सामने। दूसरा, आपने कहा कि PTI के साथ इतिहाद देखें, हमारे पास थी 3 सीटें MNA की, तो अपोजिशन के अंदर 3 आदमी अभी भी बैठे हुए हैं हमारे, और पहले भी बैठे थे। लेकिन ये आपके सामने मैं दोबारा बता दूं कि पूरी सिंध के अंदर हम लोग PTI के मुखालफत में लड़े हैं इलेक्शन। ये आप लोगों को क्यों एक गलत फहमी है कि हम लोगों के साथ वो सीट एडजस्टमेंट में थे? हम लोग तो इलेक्शन लड़के आए हैं उनके सामने भी। तो ये सवाल आपका बनता ही नहीं था कि हम उनसे इत्तेहादी हैं कि नहीं इत्तेहादी। हम तो अपोजिशन पे एक थे इकट्ठे, आज भी अपोजिशन में। सवाल आपसे ये है कि पीस पार्टी तो सिर्फ सूबाई नहीं, वो तो कह रहे हैं विफाक में भी हम अपनी हुकूमत बनाएंगे, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। तो सिर्फ की बात छोड़ के वो तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। दूसरा ये PTI का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? दो बात। देखिए, नंबर 1, आप जो चाह रहे हैं कि मैं इस पे कोई सवाल का आपको जवाब दूं, तो जब कोई भी इलेक्शन लड़ता है और एक कोई सियासी जमात होती है, वो अपने आप को हमेशा मजबूत दिखाती है, भले वो कमज़ोर हो जाए। तो अगर उन्होंने मजबूत दिखा के अपने आप को प्राइम मिनिस्ट्री का कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिया है, तो पहले ये मैं क्लियर कर दूं कि अब बुजुर्ग जो है वो अभी चलने के काबिल नहीं है। अगर हुआ तो वो खुद कैंडिडेट होगा, बड़ा जरदारी साहब, छोटा दिखाने के लिए सिर्फ। शाह साहब, ये बताइएगा कि एक तो GDA के जो आप GDA के साथ में जो शामिल थे वो वक्त मेयर साहब, वो GDA छोड़ के चले गए। इससे पहले भी 1-2 लोग जो थे GDA में, जैसा कि आपके साथ में जामशुर इत्तेहाद वाले भी थे, वो भी पीपल्स पार्टी में। तो लोग जो है धड़ाधड़ पीपल्स पार्टी की जानब बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि GDA जो है वो मजबूत होती जा रही है। तो एक तो इस अमल को कैसे देखते हैं? दूसरा मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि डॉक्टर साहब, आप ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म जो आ रहे हैं, आप उस कमेटी की मेंबर थी, तो क्या वो कमेटी जो है सिर्फ नाम की है, उसकी कोई भी वहाँ पे अहमियत नहीं है, जो आप ये मामला कमेटी के बजाय असेंबली में लेके जा रही हैं? पहले आप कौन सा वाला सवाल पूछना जो भी आप इसमें जो अच्छा, अब देखें, ये वाज़ेह सफदर अब्बासी साहब ने हर हमारी मीटिंग में हम कहते आ रहे थे कि ये इलेक्शन का अलायंस था जिसको हमने GDA कहा था। इसमें सियासी जमायतें भी हैं, इनफरादी हैसियत के लोग अपनी अपनी हैसियत में जो थे पार्लियामेंटेरियन। तो इसमें हम उस स्टेज पे आ गए कि 10 या 12 दिन रह गए। अगर अब कोई भी फैसला करता है तो वो इत्तेहादी की हैसियत में हमारे साथ तो थे इलेक्शन के पूरे पिन्योर में। आगे अब उनकी मर्जी वो कौन सी जमायत ऑप्ट करें, मगर क्या ज़मीनी हकायक अगर आप देखते हैं तो क्या ये जो पार्टी आप पीपल्स पार्टी हुक्मरान जमायत है उसको मजबूत देख रहे हैं? ज़मीनी हकायक क्या बोल रहे हैं? क्या वो मजबूत है ज़मीनी हकायक के मुताबिक 15 साल की हुक्मरानी के बाद? अगर वो मजबूत हो गए तो हम कमज़ोर हो गए, अगर वो मजबूत नहीं हुए तो इसका मतलब हम मजबूत हो गए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए जी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए वो कमेटी ने 4-5 दिन काम किया
اور اب حکومت ہی اس کو پارلیمنٹ میں لے کرنے جا رہی ہے. تو ہمارے تو تحفظ یہ تھے کہ جو جی ڈی اے کی ریکمنڈیشنز تھیں ان کو بھی اس کمیٹی کے لیول پہ ایڈریس کرنا چاہیے تھا, جو نہیں ہوا. اب اگر کیونکہ وہ پارلیمنٹ میں لے کرنے جا رہے ہیں تو ہم اپنی امینڈمنٹس وہاں ریز کریں گے, کیونکہ وہاں پہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اپنا ڈی آر او یا کمیشن سے لے گا یا صوبائی حکومت سے لے گا, صوبائی یا فیڈرل گورنمنٹ سے یا جوڈیشری سے. تو ہمارا یہی ہے کہ وہ یا جوڈیشری سے لیں یا الیکشن کمیشن اپنے امپلائیز کو کرے, کیونکہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر پرماننٹ وہاں پہ ان کے ہوتے ہیں تو ان سے لینا وہ ہونے چاہیے. پر یہ امینڈمنٹ پہ پارلیمنٹ میں پیش کروں گی. جی بھائی. شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی تھی ہم نیوٹرل ہیں, بظاہر اب جو منظرنامہ پیش ہو رہا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے, نگران حکومت سے متعلق اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ٹیکنوکریٹ نگران حکومت ہو, لیکن جو موجودہ حکومت میں شامل جماعتیں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس نگران حکومت میں پالیٹیشین شامل ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نگران حکومت ٹیکنوکریٹ ہو یا جو پولیٹیسائز جو سیاسی جماعتوں کے رہنما ان پہ مشتمل ہو؟ اس کا مختصر جواب ہے کہ نیوٹرل ہو, نیوٹرل ہو. کیونکہ اگر اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور کمشنر ہی آر او ڈی آر او بن جاتے ہیں تو پھر اس کا جواز کچھ نہیں بنتا, تو یہ سب ماتحت ہوں گے حکومت کے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ نیوٹرل ہو, جو بھی سیٹ اپ ہو نیوٹرل ہو. اچھا شاہ صاحب, میں تھوڑا سا ماضی میں لے کے جاؤں گا. جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی تھی تو اس وقت پاکستان میں کوئی بھی اچھا کام ہوتا تھا تو جنرل باجوہ اس کا کریڈٹ دیتے تھے, چاہے کرتار پور کا معاملہ ہو یا اس وقت آئی ایم ایف کی ڈگری ہو, تو سارے معاملات جو ہے وہ جنرل باجوہ کے کریڈٹ میں جاتے تھے. آج موجودہ جو حکومت ہے تو سارا کریڈٹ جنرل عاصم منیر کے اس کھاتے میں جاتا ہے. تو کیا معاملہ ہے کہ اس وقت جنرل باجوہ حکومت چلاتے تھے, آج جنرل عاصم منیر چلا رہے ہیں؟ دیکھیں, اداروں کی اپنی اپنی ایک وزن ہے, اور اس ادارے کے اندر جو بھی سپہ سالار ہوتا ہے وہ پاکستان کا مالک ہے بھائی. تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی بھی بہتری کا کام اگر سپہ سالار کی طرف سے ہوتا ہے ہم تو اس کو ویلکم ہی کریں گے. میڈم صاحب یہ بتائیے گا, اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی سے متعلق آپ نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے اور ایم کیو ایم کی جانب سے تاریخ میں پہلی بار جو ہے خاتون کو اپوزیشن لیڈر رانا انصار کو نامزد کیا گیا ہے, تو کیا مستقبل میں آپ جو ہے ان کی حمایت کر سکتے ہیں؟ آپ نے کمیٹی تو بنا دی. مجھے ابھی بھی اعتراض کسی چیز پہ نہیں ہے. دیکھیں, سیاست میں دروازے کھلے ہوتے ہیں. یہ سوال کرنا کہ ہم حمایت کر سکتے ہیں تو آخر کوئی بات مل بیٹھ کے کریں گے نا, کیونکہ کچھ ریزرویشن ایم پی ایز ہمارے حضرات کے ہیں, یہ وہ سب انہوں نے نوٹ کیے ہیں, تو یہ بیٹھیں گے جب تو لازمی. دیکھیں, لیڈر آف دا اپوزیشن آپ کو چاہیے, اگر آگے پولیٹیکل ایک سسٹم کو چلانا ہے تو لیڈر آف دا ہاؤس تو موجود ہے, اپوزیشن موجود نہیں ہے, تو اس کے لیے تو ہمیں رکھنا پڑے گا نا, کوئی نہ کوئی ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی. میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں جی, تھوڑا سا اضافہ کر دوں. دیکھیے, ایم کیو ایم کے دوست ہمارے پاس آئے تھے اپنے فاروق ستار صاحب کی قیادت میں, ہم نے ان پہ رکھا کہ جی ہم بھی امیدوار ہیں. اس کے بعد ایم کیو ایم کے دوست ہمارے پاس واپس نہیں آئے, انہوں نے خود ہی جا کے وہاں پہ جمع کرا دیا. ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ کہیں گے صرف لیڈر آف اپوزیشن آج کیوں اہم ہے. وہ اس لیے اہم ہے کہ وہ مشاورت میں حصہ لے گا کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے لیے. تو بات یہ کہ جی کیئر ٹیکر چیف منسٹر جب بننے جا رہا ہے تو اس کے اندر کیا لوازمات ہوں گے, کس طریقے سے اس کو بنایا جائے گا, وہ کس طریقے سے یہ انشور کرے گا کہ فیئر اینڈ فری الیکشن. تو ہمارے تحفظات اس بات میں ہیں, ہمارے تحفظات اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے. آج اپوزیشن لیڈر تو زیادہ سے زیادہ 15-20 دن زیادہ یا ایک مہینہ, لیکن آگے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننے جا رہی ہے ہم اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ جی وہ کس قسم کی بنے گی, تاکہ جو ہمارے جو کانسٹیٹوئنٹس ہیں, ہمارے جو ایم پی ایز ہیں, جو ہمارے جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں, ہمارے جو امیدوار ہیں, ان کا تحفظ کیسے ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپوزیشن لیڈر سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو کیئر ٹیکر کیبنٹ بنتی ہے وہ کس طرح جو انشور کرتی ہے کہ نیوٹرل فیئر اینڈ فری الیکشن.
मैडम ये बताएं, इस वक्त जो एक्टिविटी चल रही है उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी मुशावरत जो कर रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कोई अपोजिशन को किसी बात में जो है वो एतमाद में नहीं किया जा रहा, जो हम नज़र आ रहा है। चाहे इस वक्त अपोजिशन का सिंध में मामला है तो एमक्यूएम वहाँ पे इत्तेहादी है, यहाँ पे अपोजिशन पे जमात बन के अपोजिशन बन के आ रही है और अपोजिशन लीडर बन रही है। तो आप इस पर क्या समझते हैं कि जीडीए ये दोबारा गलती करने नहीं जा रही कि दोबारा एमक्यूएम और जो है वो पीपल्स पार्टी मिलकर अपना वज़ीर लाएंगे, दोबारा इसी तरीके से इलेक्शन मैनेज करने की कोशिश की जाएगी? तो आप नहीं समझती कि अभी तक जो मुशावरत आपसे भी नहीं की जा रही तो इसी तरीके से अब सिंध में भी जो है वो इसी तरीके से नजरें लगी हुई हैं, तो वहाँ पे जो आपके हकीकी जो अपोजिशन की जाएगी वो आपकी तरफ से की जाएगी, तो इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है? जी, फेडरल गवर्नमेंट पे डेफिनेटली जो है कि वो अपोजिशन जो हकीकी मायने में हम थे अपोजिशन, उनको रिकग्नाइज नहीं किया गया। और इसीलिए आप देखें कि आज जो भी जिस तरह भी प्रोसेस चल रहा है तो वो कितनी जमहूरियत कमज़ोर नज़र आ रही है। मैंने पहले भी इसीलिए बात की कि बग़ैर अपोजिशन के ना जमहूरियत होती है, और हम जब अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, हम अपना किरदार अदा करना चाहते हैं जो कि जमहूरियत की मजबूती, पार्लियामेंट की इदारे की मजबूती और इस मुल्क की मजबूती के लिए जो पॉजिटिव रोल होगा वो हम अपना अदा करेंगे। और यही हम ऊपर भी चाहते थे नेशनल असेंबली में, बदकिस्मती से उस तरह नहीं किया गया। मैंने इसीलिए जब बात की थी, मैंने बात की कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, और वो इसीलिए ज़रूरी है कि देखिए आज आप छोटी पार्टीज़ को ये कह दें कि ये एक छोटी पार्टी है, तो जिस तरह इलेक्शन होते हैं वो भी सबको नज़र आते हैं, तो कोई छोटी पार्टी नहीं होती और हर पार्टी की अपनी एक अहमियत होती है, और जो पार्टी अपोजिशन में है उसको भी अहमियत देनी चाहिए। और आज तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो मैं कह रही हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को आप ऑन बोर्ड लीजिए, आप उनको कंसल्ट कीजिए, क्योंकि जिस किस्म के चाहे सिक्योरिटी के हवाले से हो, चाहे इकॉनमी के हवाले से हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से हो, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं इस मुल्क को, और हमारे दुश्मन सब वो वॉच कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि हम एक कमज़ोर किस तरह हमारा मुल्क अपने इंटरनल रिफ्ट्स में ही फंसा हुआ है, एक इंटरनल डिसहार्मनी जो है वो है, और लोगों में और यूथ में हम एक होपलेसनेस और बदअमनी देख रहे हैं जो कि बड़ा खतरनाक है। ज़रूरी है सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन 2023 में होंगे या 2024 में जाके होगी? मैं तो पहले कह दिया था, मुझे लग ही नहीं रहा कि इलेक्शन होंगे 23 में, क्योंकि ये सेंसस और डिलिमिटेशन जो है इसका इलेक्शन कमीशन ने जब उधर उनके सामने जाएगा तो लाजमन इसमें डिले हो जाएगी। अच्छा, मेरा सवाल डॉक्टर जुल्फिकार मिर्ज़ा साहब से, सर आप शायद पीपल्स पार्टी को इतना जानते हैं, कोई भी नहीं जानता होगा, आप सिंध में इलेक्शंस कैसे देख रहे हैं? साफ शफाफ होंगे या दांती होगी? क्योंकि निगरान सेटअप तो जो है वो केपी और पंजाब में भी चल रहा है, शायद यहाँ भी ऐसा निगरान सेटअप ऐसा कोई? पंजाब में तो आसिफ सरदारी साहब का बच्चा है चीफ मिनिस्टर, अल्लाह करे यहाँ कोई बच्चा ना हो चीफ मिनिस्टर। दांती होगी या साफ शफाफ? बच्चा होगा तो दांती होगी। शाह साहब, एक सवाल मेरा है कि रज़ाक रायनू साहब ने एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में कहा था कि सिंध में जो है पीपल्स पार्टी का कोई मुतबादल नहीं बन सका है अभी तक, वो आपके जीडीए से के इत्तेहाद से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने हमारे टीवी चैनल पे ये बात कही थी। तो अगर वो इत्तेहाद आपके जो जीडीए में शामिल लोगों को ही नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा कोई मजबूत अपोजिशन, तो बाकी आम आदमी को कहाँ से नजर आएगा? इसका मैं आसान सवाल आसानी जवाब दूंगा। वो इसलिए कह रहे हैं कि उनके कंधे से वो चिड़िया उतर नहीं रही, तो जिस दिन वो चिड़िया उतर जाएगी तो ये खुद महसूस करा देंगे कि आप फारिग हो गए। फिलहाल वो चिड़िया उनके नजर आ रही है कंधे पे। थैंक यू।